السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک عظیم پیغمبر، صبر اور یقین کی مثال ہو حضرت نوح علیہ السلام کی پوری زندگی کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ سوچئے ایک ایسا دور جب دنیا میں لوگ صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے لوگ گمراہی کی طرف بڑھنے لگے۔ شیطان نے انہیں بہکایا اور لوگ نیک لوگوں کی یاد میں ان کی مورتیاں بنا کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ یہ شرک کی شروعات تھی۔ اسی گمراہ قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات اللہ کی طرف بلایا۔ آپ ان سے کہتے، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے انہیں سمجھایا، ڈرایا، پیار سے بلایا، لیکن افسوس لوگوں نے آپ کی بات ماننے کے بجائے آپ کا مذاق اڑایا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت لمبے سمے تک سمجھایا، قریب 950 سال تک۔ سوچئے اتنا لمبا سمے انہوں نے پوری لگن اور محنت کے ساتھ لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا، لیکن افسوس بہت کم لوگ ہی ایمان لائے۔ زیادہ تر لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے، وہ سچ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، کبھی اپنے کان بند کر لیتے تو کبھی اپنے چہرے چھپا لیتے تھے۔ انہوں نے کہا، نوح اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ یہ ان کی بدنصیبی تھی کہ وہ اللہ کے عذاب کو چنوتی دے رہے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم بالکل نہیں سدھر رہی، پھر ایک وقت ایسا آیا جب حضرت نوح علیہ السلام بہت دکھی ہو گئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، اب اس قوم کو ہدایت دے، یا پھر ان کے بارے میں اب تو ہی بہتر فیصلہ فرما۔ یہ دعا اس سمے کی گئی تھی جب انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کا ہر طریقہ آزما لیا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی جہاز بناؤ۔ سوچئے جہاں آس پاس کوئی سمندر نہیں، وہاں کشتی بنانا۔ لوگ اور بھی زیادہ ہنسنے لگے، کہنے لگے نوح پاگل ہو گئے ہیں، زمین پر کشتی بنا رہے ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کسی کی پرواہ نہیں کی، وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ دھیرے دھیرے کشتی تیار ہو گئی، اللہ کا وعدہ سچ ہونے والا تھا۔ پھر ایک دن اللہ کا عذاب آیا، زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، آسمان سے تیز بارش ہونے لگی، ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی میں سوار ہونے کو کہا، ساتھ ہی ہر جانور کے جوڑے بھی کشتی میں لیے گئے۔ یہاں ایک بہت ہی دردناک منظر بھی آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا، پانی میں ڈوب رہا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، بیٹا ادھر آ جاؤ، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ، یہی تمہاری حفاظت ہے۔ نہیں، میں کسی اونچے پہاڑ پر چلا جاؤں گا، وہی مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور پھر ایک لہر آئی اور ان کا بیٹا ڈوب گیا۔ حضرت نوح کے لیے یہ لمحہ بے حد مشکل تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی مرضی کو قبول کیا۔ کشتی پانی پر تیرتی رہی، دنوں تک، ہفتوں تک، اور پھر آخرکار اللہ کا حکم آیا کہ پانی رک جائے۔ زمین نے پانی کو پی لیا اور آسمان نے بارش روک دی۔ کشتی ایک پہاڑ پر رک گئی۔ اس کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔ صرف ایمان والے لوگ بچ گئے تھے۔ یہ ایک نئی انسانی نسل کی شروعات تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پر پورا بھروسہ کرنا سکھاتی۔ انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، چاہے لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے، انہیں جھٹلایا گیا، ان کا اپنا بیٹا بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ آج کے دور میں بھی یہ کہانی ہمیں ایک بڑا سبق دیتی ہے۔ سچ پر ٹکے رہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے سبق حاصل کر سکیں، اور ہمارے چینل الکا وائب اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں صبر اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔